تو ابتدائی اقدامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیے، انہوں نے نئے گورنر مقرر کیے۔ بڑے بڑے جو علاقے تھے، بصرہ، کوفہ، شام، یمن، مصر، یا نئے خلفاء بھیجے، گورنر بھیجے، پرانوں کو معزول کی۔ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جو انتہائی زیرک اور دور دیکھنے والے آدمی شمار ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان دونوں حضرات نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں ورنہ آپ کے لیے کوئی نئی مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے نہیں مانے، فیصلہ کر دیا اور ان علاقوں میں نئے گورنر روانہ کیے۔ اب آپ کے سامنے نئے گورنر آ جائیں۔ ان میں یمن کے اندر تو گورنر چلے گئے عبید اللہ ابن عباس، اور انہوں نے وہاں کا نظام بھی سنبھال لی۔ بصرہ کی جانب گئے عثمان ابن حنیف، اور انہوں نے نظام سنبھالا، لیکن وہ بات آتی ہے کہ بعد میں ایک جنگ ہوئی، جمل کی جو جنگ ہوئی، اور بصرہ پر حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، حضرت عائشہ، ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بہت جلیل وقدر صحابی، تو جن کو روانہ کیا گیا بھی نام آتا ہے عمارہ ابن شہاب۔ تو بیچ راستے میں ان کو ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا، عمارہ ابن شہاب نے، کہ مجھے کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو میں وہاں جا، اور میں تمہیں کوفہ کے اندر کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے اگر تم خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے واپس ہو جاؤ، مدینہ، کوفہ مت جاؤ۔ تو یہ واپس ہو گئے۔ شام کی جانب سہل ابن حنیف ایک صحابی کو مقرر کیا۔ وہ جب تبوک پہنچے ہیں، شام کے راستے میں آتا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے گورنر تھے، ان کے لوگ ملے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے شام کا گورنر مقرر کیا گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا اگر عثمان نے آپ کو شام کا گورنر مقرر کیا تب تو آپ آئیں، ورنہ تو آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ تو یہ بھی وہاں سے واپس ہو گئے۔ مصر میں گئے ہیں قیس ابن سعد، اور مصر میں 3 قسم کے گروہ تھے۔ ایک وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو ان سازشوں کے ساتھ شامل تھے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مان لیا۔ بہرحال جو نئے گورنر گئے ہیں تو ایسا کہ فوراً لوگوں نے تسلیم کیا ہو، سوائے یمن کے اور کہیں خاص طور پر نتیجہ نہیں نکلا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 پرانے گورنر، شام میں رہ گئے حضرت معاویہ اور کوفہ میں رہ گئے ابو موسیٰ اشعری، ان دونوں کو خط لکھے اور فرمایا کہ لوگوں سے میرے لیے بیعت لے لو کہ وہ مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آیا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، میں یہاں کے لوگوں سے بیعت لے لوں گا۔ تو حضرت علی مطمئن ہو گئے۔ شام کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، کافی عرصہ گزرا، پھر جواب آیا۔ تو ایک خط آیا ہے جس کے اندر لکھا ہے معاویہ کی طرف سے حضرت علی کے نام۔ خط کا لفافہ جب کھولا اندر پڑا تو خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حمایت والے لوگ تھے ان کو اس مذاق پر بڑا غصہ آیا، اور اس سفیر کو کہا کہ یہ کیا ہے جو خط لایا تھا قاصد۔ تو اس قاصد نے جواب دیا کہ میں شام کے اندر بڑے جلیل القدر لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، اور حضرت عثمان کی قمیص اور حضرت عثمان کی بیوی کی انگلیاں یہ شام کے مسجد کے منبر پر پڑی،
اور لوگ اس ظلم کی وجہ سے بہت جذبات اور اشتعال میں. تو جب تک ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو جاتا آپ کی خلافت کو نہیں تسلیم کریں. تو اب خط نئے گورنر مقرر ہوئے ہیں اور پرانے 2 گورنروں کی طرف سے یہ جواب آیا. یہ نئے گورنر مقرر ہیں. بصرہ کا عبداللہ بن عامر تھا حضرت عثمان کے دور، اب ہو گیا عثمان بن حنیف. شام میں حضرت معاویہ تھے، اب سہل بن حنیف. اور کوفہ کے اندر عمارہ بن شہاب کو کر دیا. اور یمن میں عبید اللہ بن عباس، یہاں قیس بن سعد، یہ گئے. لیکن اس میں یہ بصرہ والے پہنچے اور یہ یمن والے پہنچے، مصر والے. شام کوفہ والے نہیں جا سکے، ان کو بیچ راستے سے واپس کر دیا گیا. اب ہے پرانا گورنری کوفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا. جواب اس کا آیا، کیا فکر نہ کریں میں بیعت لے لوں گا. اور حضرت معاویہ نے بالکل کوئی جواب نہیں دیا، صرف سادہ لفافہ بھیجا ہے، سادہ کاغذ اس میں تھا. اب آگے بات چلی حضرات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ بات پیش آ گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے، تو اس کی وجہ سے بڑا اشتعال پیدا ہوا. جب شام سے حضرت معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت علی کو اس پر آیا غصہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر کے شام کی جانب روانہ ہوئے. حضرت حسن جو حضرت علی کے بیٹے ہیں انہوں نے بہت سمجھایا آپ کو اور لوگوں نے بھی، لیکن حضرت علی نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا. شام کی جانب روانہ ہوئے. اتنے میں اطلاع آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہو چکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ حج کے اندر تھے جب حضرت عثمان کو شہید کیا. یہ حج کے دن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس ہو رہی تھی. تو آگے ایک مقام آتا ہے بیچ میں، وہاں پر پہنچی، صرف کا مقام ہے. تو ان کو لوگ ملے، انہوں نے کہا حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا. حضرت عائشہ وہاں سے واپس ہو گئی اور جا کر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو کہا کہ بڑا ظلم ہوگی. کچھ بدکردار لوگ، بدعنوان لوگ، ظالم لوگ، سازشی لوگ اٹھے. پہلے انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے اور جب وہ اپنی بات ثابت نہ کر سکے تو اس حد تک ان کی جرأت بڑھ گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر شہید کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کو پامال کر دیا گیا اور پھر وہاں ان کی لوٹ مار ابھی بھی چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو انہوں نے پورا یرغمال کر دیا. اور یہ اگر سلسلہ چل گیا تو کل کو لوگ ایسے اٹھیں گے بد کردار اور مسلمانوں کے خلیفہ کو یہی ظلم کریں گے. یہ تو مسلمانوں کا نظام سارا گڑبڑ ہو جائے. تو لوگ ساتھ ہو گئے. مکہ مکرمہ کا گورنر بھی تھا، وہ بھی ساتھ ہوا. پھر دوسرے علاقوں کے جو سابق گورنر تھے وہ بھی آئے تھے. اور پھر مدینہ منورہ سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی آ گئے اور ان سب نے بات کی اور تقریباً 1,500 کا لشکر اب جمع ہوتا. تو حضرت عائشہ بصرہ کی جانب روانہ ہوئی. حضرت علی کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے وہ تو شام کی جانب روانہ ہوئے تھے، وہ اپنے ارادہ تبدیل کرتے ہیں اور اب بصرہ کی جانب روانہ. یہ 2 باتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب تیاری، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. 1,500 کا لشکر جمع ہوا اور بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے. اب یہ سوال حضرات پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت جاتی ہے تو حضرت عائشہ عام عورت کی حیثیت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی ماں ہے. یہ سوال کہ بغیر محرم کے سفر ہے، بغیر محرم کے بھی نہیں، ان کے ساتھ ان کا بھانجا عبداللہ بن زبیر بھی. لیکن مسئلہ بہت بڑا ہے. امت میں 2 ٹکڑے بن گئے اور اس کے بیچ میں جو سازشی لوگ ہیں وہ اب بھی آزاد پھر رہے ہیں، یعنی اب تک ان کی سازش ختم نہیں ہوئی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے جا رہی.
راستے میں چلتے ہوئے حواب ایک جگہ آتی ہے، چشمہ ہے پانی کا، تو وہاں پر جب حضرت عائشہ پہنچی اپنے اس پورے لشکر کے ساتھ تو کتوں کے بھونکنے کی آواز ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا کہ یہ حواب ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا بس میں واپس چلوں گی. کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا عائشہ اس وقت کیا ہوگا جب حواب کے کتے بھونکیں گے تمہارے سامنے، تو میں یہاں سے واپس ہوتی ہوں. عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے نے کہا آپ کی وجہ سے امت کی اصلاح ہو جائے گی، ایک بہت بڑا فتنہ ہے ختم ہو جائے گا، آپ واپس ہو جاؤ گی تو فتنہ اور پھیلے گا، تو آپ کو جانا چاہیے. سب نے بات کی، سب عائشہ روانہ. تو پھر پہنچے ہیں حضرت زبیر، طلحہ سابق گورنر اور 1500 لشکر کی حمایت میں یہ پہنچے. بصرہ کے پاس جب پہنچے تو بصرہ کے گورنر نے آدمی بھیجا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئی. تو حضرت عائشہ اور پورے لشکر کی ایک بات تھی کہ ہم اصلاح چاہتے، ہمارا کوئی مقصد نہیں. تو اندر کچھ لوگوں نے حمایت، کچھ مخالفت، لیکن حضرت اندر کچھ سازشی لوگ تھے. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان کی شہادت میں ان کے قتل میں حصہ دار تھے. اور ایک نام آتا ہے حکیم ابن جبلہ، وہ ان سارے واقعات کو دیکھ رہا تھا اور یہ قریب تھا کہ بصرہ والے حضرت عائشہ کی بات مان لیتے، بغیر کسی جھگڑے کے بات طے ہو جاتی. حضرت عائشہ اور آپ کے ساتھ سب، اس لیے وہ فرماتی تھی کوئی جھگڑا نہیں کرنا. حضرت عائشہ اپنے سب کو یہ بات کرتی تھی. اس آدمی نے حملہ کر دیا، اس حکیم ابن جبلہ نے، اور حضرت عائشہ کو اطلاع دی گئی کہ حملہ ہوگی. آپ نے پھر بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھ روکو، لیکن بہرحال وہ آدمی اپنے گروپ کے ساتھ فساد کر رہا تھا. پھر جنگ ہوئی ہے 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان کو شکست دے کر پورے بصرے پر قابض ہو گیا اور عثمان ابن حنیف یہ گرفتار ہو گیا. اس کو لایا گیا حضرت عائشہ کے پاس. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کو رہا کر چھوڑو، ان کو حضرت علی کے پاس جانے دو، یہ چلے گا. یہ چند دن تک بصرہ پر ان کا قبضہ رہا. حضرات جتنے لوگ حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. یہ بات ہوئی اپنے اس مشن میں اس حد تک تو یہ کامیاب ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع مل گئی کہ بصرہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور آپ کے آدمی کو نکال دیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوتے ہیں شام کے بجائے کوفہ کی جانب، کوفہ والوں سے مدد لیتے ہیں، پھر بصرہ کی جانب. یہ اب دوسری بات یہ دیکھ رہے حضرات، مکہ مکرمہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی جانب پورا لشکر چلا گیا. یہ مدینہ منورہ، یہ کوفہ ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے ادھر کوفہ، پھر کوفہ سے ادھر بصرہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں چلے گئی. یہ ہے بصرہ پورا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اہل مدینہ کو اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی. فرمایا میرے ساتھ چلو. لیکن مدینہ میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد نے معذرت کی، کہا ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے کہ دونوں طرف سے مسلمان. تو مدینہ والوں نے زیادہ حصہ نہیں لیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی طرف چلے اور ان کو شرکت کی دعوت دی. مسلسل انہوں نے لوگ بھیجے، لیکن کوفہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے. وہ ہر مرتبہ لوگوں کو فرماتے تھے کہ اس چیز میں حصہ مت لو، تو لوگ اتنا حصہ نہیں لے رہے تھے. آخر میں پھر حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ گئے اور انہوں نے کوفہ کے اندر تقریر کی اور حضرت علی کا مقصد بتایا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی جو مسلمانوں کے خلیفہ برحق ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب ان کو خلیفت تسلیم کر لیں اور یہ جھگڑا ختم ہو جائے. بہرحال یہ باتیں ہوئی ہیں تو لوگ تیار ہو اور کوفہ سے بڑا تعداد تقریباً 9000 کا لشکر چلا. یہ آ گئے ہیں اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوتے ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روانہ ہونے سے پہلے حضرت قعقاع ابن عامر ایک صحابی ہے، انتہائی ہوشیار اور سلیقہ گفتگو کا، ان کو بھیجا کہ جاؤ ملو، ان سے بات کرو. حضرت قعقاع آئے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اماں جان آپ کیا چاہتی، یا اماں عربی کا لفظ، اماں جان آپ کس مقصد کے لیے آئی؟
تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح ہے۔ وہ کس طرح کا؟ جو یہ سازشی لوگ ہیں مسلمانوں کے بیچ میں پڑھ کر اتنا نقصان اب تک کیا ہے اور اب مزید کر رہے ہیں، ان لوگوں کی صفائی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت قعقاع نے کہ یہی حضرت علی بھی چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، لیکن اب یہ اس کا موقع نہیں۔ اگر خلافت کو مضبوط کیا جائے، حضرت علی مضبوط ہو جائیں تو ان لوگوں کی صفائی کرتے، لیکن اگر حضرت علی کے خلاف ایک مستقل مسلمانوں میں مخالفت ہو جائے تو حضرت علی کمزور ہو جائیں گے۔ تو ہم کو سب کو چاہیے کہ حضرت علی کو مضبوط کر لیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، پھر مل کر کے صفائی کریں۔ یہ بات کی تو انہوں نے کہا حضرت علی چاہتے ہیں اس بات کو؟ کہا بالکل چاہتے ہیں۔ کہا تو پھر کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، اب ہماری طرف سے ان کو یہ پیغام دے دیں کہ کوئی جھگڑا نہیں، مصالحت کی کوشش کامیاب رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ صحابی واپس آئے اور انہوں نے کہا ان کا تو صرف یہ مطالبہ ہے، آپ کی مخالفت ان کے مطالبے میں شامل نہیں، تو حضرت علی نے فرمایا سے بالکل ایسی ہی بات۔ حضرت علی نے اعلان کیا، فرمایا ہم لوگ جائیں گے بصرہ کی جانب، لیکن ہمارے لشکر میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی درجے میں حصہ دار ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو طریقے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن حضرات یہ سازشی لوگ سمجھ لیتے ہیں ان سب باتوں کو، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ بنے ہیں تو فوراً اعلان کیا ہے کہ تم لوگوں کا مطالبہ پورا ہو چکا ہے، اب تم لوگ جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور وہ پھر بھی مدینہ میں رہے، وہ سازشی لوگ۔ پھر جب شام کی جانب حضرت علی روانہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے لشکر کے ذمہ دار لوگوں میں کسی ایک ذمہ داری بھی ان میں سے کسی ایک کو حوالہ نہیں کی، اور اب جب جا رہے ہیں بصرہ کی جانب تو صاف اعلان ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ان میں سے کوئی شریک نہیں۔ یہ حضرت علی اشارے دے رہے ہیں حضرات، لیکن وہاں مخالفت بہت زیادہ۔ اب جب ان سبائی فتنے کو پتہ چلا عبداللہ ابن سبا کو، جو ظاہر میں اپنے آپ کو حضرت علی کے حمایتی بتاتے تھے، انہوں نے کہا ہمارا کام تو ہو گیا خراب، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ذرا پوری رات ان کا مشورہ چلا، کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا بھاگنا چاہیے اور جا کے باہر کسی ملک اور بادشاہ کی پناہ میں آنا چاہیے، ورنہ اب تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے آخر میں کہا نہیں، ہم کو یوں کرنا چاہیے کہ حضرت علی کے لشکر کے نزدیک نزدیک رہنا چاہیے۔ یہ تو ہم اعلان تو ہو گیا کہ ساتھ شامل نہیں ہونے، تو ہم نزدیک رہیں گے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیوں نزدیک ہیں، آپ کو تو منع کیا گیا، تو ہم لوگ کہیں گے کیا پتہ ہے موقع پر اگر صلح نہ ہو جائے، جنگ کی ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ربضہ کے مقام پر آئے اور یہاں انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگ نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر کوفہ کی جانب گئے۔ کوفہ سے یہ پھر جب آئے ہیں، زیقار ایک جگہ ہے کوفہ کے پاس، یہاں ان کے پاس لشکر جمع ہوا ہے۔ پھر یہاں سے بصرہ آتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، بصرہ سے آ گئے ہیں، یہ کوفہ سے اب آتے ہیں زیقار، زیقار سے پھر آ گئے ہیں بصرہ کی جانب۔ اب یہ بصرہ کے پاس آ گئے۔ جنگ جمل میں دو باتوں کو سمجھنا حضرات، ایک بات تو ہے کہ جمل کا واقعہ کیا، اور دوسری بات ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے مشاجرات صحابہ کا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات واقع ہو گئے، جنگیں ہو گئیں، اس کے بارے میں جو اہل حق لوگ ہیں، مسلمان لوگوں کا کیا نظریہ ہے، وہ کیا انداز اختیار کرتے ہیں، اور اس میں ذرا سی بے احتیاطی سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس بات دو باتوں کو سمجھنا۔ جمل کا واقعہ ہے، ایک تو اس کے اسباب کیا بنے، یہ کیوں یہ واقعہ پیش ہے، پھر اس جنگ کے حالات کیا ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، اور آخر میں ایک خلاصہ ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو لشکر ہیں آمنے سامنے، یہ حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ کا لشکر ہے، اور یہ حضرت علی کا لشکر۔ تعداد اس کی مختلف آئی ہے، یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر کا لشکر 30,000 کا، اور یہ اوپر حضرت علی کا لشکر 20,000 کا۔ پہنچ کر کے پھر حضرت علی نے آدمی بھیجا اور فرمایا کہ آپ لوگ اپنی بات پر قائم ہیں،
اطلاع ملی کہ ہاں ہم اپنی بات پر قائم ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم صرف حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ کرتے۔ اب یہاں شام ہو گئی حضرات، اور بات بالکل پرسکون انداز میں چل رہی ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ کل کوئی آپس میں مل جائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق خلیفہ تسلیم کر لیں گے، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، اور تمام باتیں بہت اچھے انداز میں پوری ہو جائیں۔ رات کو یہ مفسد لوگ جو حضرت عثمان کو قتل کر کے امت کا اتنا بڑا نقصان اب تک کر چکے ہیں، اب مزید نقصان کرنے جاتے، رات کو ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کل بات طے ہو گئی تو ہماری پھر زندگی ختم، اس لیے اس صلح کو نہیں ہونے دیں، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے اندھیرے کے اندر تم جنگ چھیڑ دو، اور جب ہر طرف سے بات ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ دوسرے لشکر نے حملہ کیا۔ حضرات جب صبح ہوئی، اور یہ 16 جمادی الثانی کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، کہ صبح کے اندھیرے کے اندر جنگوں کی آوازیں شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، کیا ہوا؟ تو کہا گیا کہ بصرہ کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ خطرہ تھا کہ طلحہ اور زبیر یہ کر لیں گے۔ طلحہ اور زبیر نکلے، پوچھا کیا ہوا، کیا آوازیں؟ کہا حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اپنے صلح پر قائم نہیں رہے۔ حضرات پھر بھی یہ بات چل رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بار بار یہ اعلان کر رہے تھے کہ اپنے ہاتھ روکو۔ ادھر سے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یہ اعلانات کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ روکو، لیکن یہی لوگ جنگ کو تیز کر رہے، یہی سبائی ٹولہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ، جو آج بھی صحابہ کرام پر ان جنگوں کی آڑ میں اپنے غصے کا اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جنگ تیز ہوئی حضرات، اور اس کے پہلے مرحلے کے اندر کئی شہادتیں ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر کے سامنے گئے جب جنگ چل رہی تھی۔ حضرت علی نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ زبیر تم کو معلوم نہیں ہے، تم نے کیا خود نہیں سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب میں اور آپ تھے، اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اور تم نے کہا تھا ہاں، اور میں زبیر ایک وقت آئے گا جب تم علی سے لڑو گے اور تم اس میں ظالم ہوگے، یاد ہے تم کو؟ زبیر نے کہا مجھے اب یہ بات یاد آ گئی، ورنہ مجھے یاد نہیں تھی، اور وہاں سے زبیر واپس ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ عبداللہ چلو ہم واپس چلتے، انہوں نے کہا یہ سب لوگ ہماری وجہ سے، ہم کیسے واپس ہو جائے کہانی۔ حضرات اسی مرحلے میں حضرت زبیر واپس ہو گئے، اور کہتے ہیں ایک جگہ ہے وادی سوا، اس کا نام ہے، حضرت زبیر وہاں پہنچے۔ اب دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ایک بات یہ کہ وہ نماز میں تھے، کہ اسی مفسد ٹولے کا آدمی ابن جرموز اس کا نام ہے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، حضرت زبیر کو شہید کیا، اور پھر حضرت علی کے پاس خوشخبری لے کر گئے کہ میں نے زبیر کو شہید کر دیا، اور ان کی تلوار بھی ان کے پاس تھی۔ حضرت علی کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو زبیر کا قاتل ہوگا اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، تم کو جہنم کی خوشخبری ہو، اور آدمی کو کہا اس کو میرے پاس آنے مت دو۔ اس نے کہا میں نے آپ کے لیے اتنا کام کیا اور آج مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کہتے ہیں اس آدمی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا وہیں پر۔ حضرت علی میں رسول اللہ کی بات سچ ہو گئی، یہ حضرت زبیر ہے۔ اور دوسری جانب حضرت طلحہ اسی لشکر میں تھے کہ ان کو ایک تیر لگا، یہ تیر کہاں سے لگا معلوم نہیں، حضرت طلحہ کی پنڈلی میں تیر لگا، وہ گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر کسی مکان میں لے جاؤ، ان کو لایا گیا، خون ان کا بہت نکلا۔ بعض روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حامی آدمی کو گزرتے ہوئے کہا کہ تم کس کے ساتھی ہو؟ انہوں نے کہا میں حضرت علی کا ساتھی ہوں۔ فرمایا ادھر آ جاؤ، اپنا ہاتھ نزدیک کرو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، حضرت علی کے ہاتھ پر میرا یہ پیغام ان کو پہنچا دو۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ معرکے کا پہلا مرحلہ تھا
جس میں حضرت زبیر بھی شہید ہو گئے، حضرت طلحہ بھی شہید، بہت سے اجلہ صحابہ اس میں شہید ہوئے ان مفسدوں کے ہاتھ سے۔ اب یہ جنگ جب اس طرح ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ حالات یوں ہیں اور جنگ بہت گرم ہو گئی ہے، آپ اونٹ پر آ جائیں جس اونٹ پر حضرت عائشہ مکہ سے چلی تھی، اور اس اونٹ پر سوار ہو کر آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ جنگ روک دیں۔ بصرہ کا ایک قاضی تھا، بہت ہوشیار عالم آدمی، وہ قرآن لے کر کے حضرت عائشہ کے اونٹ کے آگے جا رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا اے لوگوں جنگ روکو، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو۔ انہی مفسد لوگوں نے ان کو تیر مارا اور ان کے ہاتھ سے قرآن گرا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر ان مفسد لوگوں نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو نشانہ بنایا، حضرت عائشہ کے اونٹ پر تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ جنگ بہت گرم تھی، ادھر سے حضرت عائشہ یہ فرماتی تھی کہ جنگ مت کرو، اپنے ہاتھ روکو، ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن کوئی نہیں سن رہا تھا، مسلسل جنگ یہی لوگ بڑھکا رہے تھے۔ حضرات آج آپ تاریخ کی کتابوں میں قصہ پڑھیں گے، یہی سبائیوں کی اولاد اس سارے جنگ کے ذمہ دار حضرت عائشہ کو ٹھہراتی، حالانکہ یہی لوگ ذمہ دار ہے اس جنگ کے ذمہ دار سبائی لوگ ہیں اور آج انہی کی بات کرنے والے لوگ۔ حضرت عائشہ نے بار بار ان کو کہا کہ جنگ مت کرو مت کرو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے تھے، لیکن یہی لوگ جنگ بڑھکا رہے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اونٹ نہیں بیٹھے گا جب تک یہ جنگ نہیں رکے گی، انہوں نے فوراً ایک آدمی کو کہا کہ اس اونٹ کے پاؤں کاٹ دو۔ جیسے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس منظر سے اونٹ غائب ہو گیا، جنگ رک گئی وہاں پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اعلان کیا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا مت کرو، کسی زخمی پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اور فوراً حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہا جاؤ اپنی بہن کے بارے میں ان کو بالکل خیر عافیت کے ساتھ اٹھاؤ۔ یہ آئے اور اپنی بہن کو اس سے نکالا اور ایک گھر کے اندر ان سے پوچھا کیسے حالت ہے، صرف ایک تیر ان کی کوہنی سے لگا تھا، باقی وہ خیریت کے ساتھ تھی۔ ایک گھر کے اندر وہ پہنچائی گئی اور یہ جنگ اس طرح ختم ہوئی جس کے اندر تعداد حضرات کتابوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تقریباً 10,000 کی تعداد شہداء کی آئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5,000 کی آئی۔ یہ کتابوں میں لکھی ہے، لیکن حضرات اس میں بات ہو سکتی ہے کہ یہ سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی۔ ایک تو یہ جنگ بہت مختصر دیر تھوڑے سے وقت کے لیے ہوئی، یہ اتنی لمبی جنگ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ہر ایک بچنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ کوئی وار جنگ نہیں کر رہا تھا، اگر کسی نے کچھ کیا تو اپنے دفاع میں کیا۔ اس لیے ایک عرب عالم نے اس پر تحقیق کی ہے اور اس نے کہا میرا میلان اس طرف جاتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اگر ہم بہت زیادہ شمار کر لیں تو میرے گمان میں 200 آدمی شہید۔ یہ بھی روافظ کی کوشش ہے کہ اس شہداء کی تعداد بہت زیادہ بڑھا کر کے پیش کیے کہ اتنی بڑی جنگ ہے۔ بہرحال کتابوں کے اندر یہ تعداد آئی ہے، تاریخ ابن کثیر کے اندر بھی یہ تعداد آئی ہے کہ حضرت عائشہ کی جانب سے تقریباً 10,000 اور حضرت علی کی جانب سے 5,000 آدمی شہید۔ یہ جنگ کے حالات تھے اور جنگ یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس گھر کے اندر، بصرہ میں داخل ہوئے اور حضرت علی کی بیعت ہو گئی، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر حضرت علی اس گھر کے اندر گئے جس میں حضرت عائشہ تھی، ان سے پوچھا ہے کیسے حالات ہیں۔ بہرحال بہت اچھے ماحول کے اندر پھر بات ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بصرہ سے روانہ کیا بہت اعزاز کے ساتھ، اور ان کے بھائیوں کو اور جتنے ان کے لوگ آئے تھے ان کو پورے خواتین، معزز خواتین کی پوری جماعت کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت عائشہ نے روانہ ہونے سے پہلے یہ بات کی لوگوں کو کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو علی کی خلافت ناپسند تھی اور اس کی بنیاد پر یہ کام ہوا، ہمارے دلوں میں علی کے لیے کچھ نہیں، اس لیے کوئی کچھ نہ کہے علی کو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کی۔ ان واقعات کو یاد کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہے تھے اور ان شہداء میں چل رہے تھے، کہتے ہیں حضرت طلحہ کو جب دیکھا
تو حضرت طلحہ کے ہاتھ کو بار کر اٹھا کر چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اور روتے تھے اور اپنے بیٹے حسن کو اپنے سینے سے لگا اور فرمایا حسن کتنا اچھا ہوتا کہ تیرا والد پیدا ہی نہ ہوتا اس دن کے لیے، اور آج سے کئی سال پہلے تیرا والد مر چکا ہوتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قصے کو یاد کرتی تھی تو اتنی روتی تھی اور فرماتی تھی کاش کہ عائشہ اس سے 20 سال پہلے مر چکی ہوتی۔ حضرات ان میں کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اتنی جنگ بنے گی، اتنی شہداء کی تعداد بنے گی اور اتنے مقتولین بنیں گے، یہ کسی کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن مفسد لوگوں نے اپنا کام کر دیا بیچ کے اندر۔ انہی مفسد لوگوں نے پہلے حضرت عثمان کو شہید کر کے اس امت کو دکھ پہنچایا اور بعد میں یہ جنگ کر کے امت کے زخم کو اور زیادہ گہرا کیا۔ یہ جنگ ختم ہو گئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر تھے، آپ کی عام خلافت بھی ہو گئی۔ اب صرف ایک آخری جملہ جو میں نے کہا خلاصے کے طور پر وہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ وہ کیا جملہ ہے حضرات؟ یہ خلاصہ ہے اس جنگ کا۔ اس جنگ کی تمہید غلط اطلاعات ہو گئی اور اس جنگ کا آغاز سبائی فتنے کی سازش سے ہوا اور اس جنگ کا اختتام صحابہ کرام کے دلوں کی صفائی اور صلح پر ہوا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بات نہیں، بالکل صلح صفائی کے ساتھ وہ جدا ہو۔ اس لیے جتنے لوگ شہید ہوئے سب کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی تھی، چاہے وہ آپ کے لشکر میں تھے یا آپ کے خلاف تھے، سب کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی۔ تو وہ جنگ کے غلط اطلاعات کے ذریعے سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور عملاً اس کا آغاز سبائی فتنے کی سازش سے ہوا، لیکن اس کا اختتام اس حال پر ہوا کہ صحابہ کرام کے دل ایک دوسرے سے راضی اور ایک دوسرے کے لیے صاف تھے اور صلح صفائی ہو گئی، ختم۔ یہ ایک اہم بات ہے حضرات، مشاجرات صحابہ کے ایک عنوان ہے، مختصراً میں بیان کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ان اختلافات کی بنیاد کوئی دنیا کی باتیں نہیں تھی، کوئی دنیاوی مفاد اس کے درمیان میں نہیں تھا۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑائی اس بنیاد پر ہوئی کہ حضرت علی اپنی خلافت چاہتے تھے اور وہ اپنی خلافت چاہتے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا آ گیا ہے تو یہ دشمنان صحابہ کی غلط روایتیں اور ان کا جھوٹ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف اصل بات یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کا مطالبہ تھا، اس کی طریقہ کار میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے تھے کہ حالات پرسکون ہو جائیں پھر قصاص ہوگا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہ پہلے قصاص ہو جائے پھر میں بعد میں باتیں۔ اس طریقہ کار کی وجہ سے اختلاف ہوا اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے پہلے بھی صاف تھے بعد میں بھی صاف تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب کی قدر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کا احترام کرتے تھے اور عین اس موقع پر بھی کیا، اور حضرت عائشہ حضرت علی کا احترام کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں تعلق، عین اس جنگ کے موقع پہ آپ نے سنا کہ حضرت علی نے حضرت زبیر کے قاتلوں کے لیے کیا بتایا، اور حضرت زبیر عین جنگ سے کیسے واپس ہو گئے۔ حضرت طلحہ نے شہادت سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت علی ان کی شہادت کے بعد ان کے ہاتھ کو اٹھا کر چومتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ طلحہ کون آدمی حضرات؟ اب یہ مستقل بات ہے۔ حضرت طلحہ کون ہے؟ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے تھے اور ان کا پورا بدن زخمی ہو گیا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے فرماتے تھے اگر زمین پر شہید کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو طلحہ کو دیکھ۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ احد کا سارا دن تو طلحہ کا تھا، طلحہ کا اتنا بڑا مقام۔ اور زبیر کون ہے؟ زبیر وہ آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ابن عوام۔ اور خندق کے موقع پر جب حضرت زبیر انتہائی پھرتی سے کبھی قریظہ کی طرف جاتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور درمیان میں بہت تیزی سے سفارت کا کام کر رہے تھے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔
اور حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مردوں میں آپ کو کون پسند ہے؟ فرمایا اس کا باپ ابو بکر مجھ کو پسند۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کی فضیلت دوسری خواتین پر ایسی ہے جس طرح کہ سرید کھانے کے خاص قسم ہے جس میں روٹی کو کھانے میں توڑ دیا جاتا ہے شوربے کے اندر، یہ عرب کے پاس ایک انتہائی قیمتی اور بڑے درجے کا کھانا ہے۔ فرمایا عائشہ کی فضیلت خواتین پر ایسی جس طرح کہ سرید کھانے کو فضیلت ہے دوسرے کھانوں پر۔ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ خواتین کے اندر سب سے بڑی عالمہ اور فقیہہ حضرت عائشہ ہے۔ تو مشاجرات صحابہ اور اہل حق کا موقف کیا ہے؟ حضرات ہمارے سینوں کے اندر کوئی کھوٹ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس جنگ کے بعد کہ صحابہ کرام سب ٹھیک ہیں، اگر ان کے درمیان یہ جنگ ہوئی ہے تو یہ مفسدوں کی شرارت کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف۔ اور میں نے وہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، قرآن کریم سورہ حشر پارہ نمبر 28 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت مسلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جماعت مہاجرین کی، ایک جماعت انصار کی اور ایک باقی امت۔ مہاجرین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ انصار کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور باقی پوری امت کے بارے میں کیا فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کھوٹ نہ لائے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم اہل حق کا یہ موقف ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے لیے کوئی کھوٹ اور کسی قسم کی کراہیت، بے ادبی اور گستاخی کا کوئی بات ہمارے ذہنوں کے اندر نہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے سردار ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں، اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان سب کی قبروں پر اور ان کی ارواح پر، اور ان لوگوں پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں جنہوں نے ان کے درمیان میں یہ فساد کرایا اور ان کے درمیان یہ لڑائی کرائی۔ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ان پر قیامت تک کے لیے ہو جائیں۔ یہ ہمارا موقف ہے اہل حق، اس لیے ہمارے دل بھی صاف ہونے چاہیے اور ہماری زبانیں بھی صاف ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان لوگوں کے اللہ پریشانی دور فرما، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔